بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے اور ٹاپک خشک گودیاں۔ اسٹوڈینٹس پیج نمبر 272 ہے، اس پہ ہے خشک گودیاں۔ اسٹوڈینٹس یہ آپ لوگوں نے شارٹ کوشچن کے لیے کرنا ہے کہ خشک گودیاں کیا ہوتی ہیں۔ خشک گودیوں کے قیام کا بنیادی مقصد بندرگاہوں اور دور دراز علاقوں میں مال کی ٹرانسپورٹیشن میں سہولت پیدا کرنے اور برآمد درآمد تاجروں کی مدد کرنا ہے۔ اب تک پاکستان میں 8 خشک گودیاں قائم کی جا چکی ہیں۔ اسٹوڈینٹس خشک گودیاں کیا ہوتی ہیں؟ باہر کے ممالک سے جب مال کو درآمد کیا جاتا ہے بحری جہازوں سے، تو بحری جہازوں سے جب وہ سامان کو باہر رکھتے ہیں تو اتنا لوڈ ہو جاتا ہے کنٹینرز پر چونکہ آتے ہیں تو کنٹینرز کا وہاں پر بہت زیادہ لوڈ ہو جاتا ہے، تو اس لیے تاجروں کی سہولت کے لیے حکومت نے خشک گودیوں کا قیام کیا کہ بحری جہاز بحری اڈوں پر اپنا سامان لے کر آتے ہیں، یہاں پر اپنا سامان لے کر آتے ہیں کنٹینرز پر۔ اب کیا ہے، یہاں سے سامان آتا ہے ایک اڈے پر، کنٹینرز یہاں پر لائے جاتے ہیں۔ کنٹینرز یہاں پر جب لے آتے ہیں تو کنٹینرز جب یہاں پر لائے جاتے ہیں تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ شہروں سے آ کر یہاں سے کنٹینرز وغیرہ کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر شہروں میں کنٹینرز کو لے جاتے ہیں۔ جو تاجر حضرات ہیں انہوں نے بحری اڈوں سے کنٹینرز یہاں پر رکھے اور پھر کنٹینرز لا کے یہاں ایک اڈا بنا ہوتا ہے جہاں پر کنٹینرز رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو اڈا ہے، یہ پورٹ ہے، یہ کہلاتی ہیں ہماری خشک گودیاں۔ ٹھیک ہو گیا، تاکہ ہم جو لوگ ہیں خرید و فروخت کے لیے ڈائریکٹ بحری اڈوں پر نہ جائیں بلکہ وہ شہروں میں خشک گودیاں بنا دی جاتی ہیں تاکہ لوگ وہاں سے سامان لے کر شہروں میں آ جائیں۔ تو یہ تھی خشک گودیاں۔ اس کی آپ نے ڈیفینیشن کر لینی ہے شارٹ کوسچن کے لیے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے ای کامرس، پیج نمبر 277۔ ای کامرس سے کیا مراد ہے؟ ای کامرس کا محفظ ہے الیکٹرانک کامرس۔ الیکٹرانک کامرس کیا ہوتا ہے؟ کاروبار کرنا انٹرنیٹ پر جب ہم کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس کو نام دے دیا جاتا ہے ای کامرس کا۔ ٹھیک ہو گیا، اب مختلف فرمیں انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں تجارتی روابط کو بآسانی بڑھا سکتے ہیں، بلکہ ایک بہتر مقابلے کی فضا بھی قائم ہوتی ہے۔ اب گھر بیٹھے اپنی مطلوبہ شے کے بارے میں مختلف فرموں سے اپنی اشیاء کی کوالٹی میں بہتری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس یہ الیکٹرانک کامرس جو کہ انٹرنیٹ پر جو بھی خرید و فروخت جو بھی کاروبار کیا جاتا ہے اس کو ای کامرس کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں نے شارٹ کوسچن کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل۔
محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل، سب سے پہلے جانیے محنت کی پیداواری قوت کہ محنت کی پیداواری سے کیا مراد ہے۔ محنت کی قوت پیداواری سے مراد مزدوروں کی قوت کارکردگی یا استعداد کار ہے۔ جب کسی ایک مزدور کی استعداد کار کا موازنہ دوسرے مزدور کی کارکردگی سے کیا جاتا ہے تو درج ذیل امور پیش نظر رکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ محنت کی قوت پیداواری ہوتی کیا ہے کہ کسی بھی مزدور کی استعداد کار کہ مزدور کتنا ایفیشینٹ ہے، کتنا ذہین ہے، کتنا کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل ہیں، ان میں سب سے پہلے کام کی رفتار، جس مزدور کی کام کرنے کی رفتار تیز ہوگی وہ کم وقت میں شے کی زیادہ مقدار پیدا کر لے گا۔ اس طرح اس کی پیداواری صلاحیت اس مزدور سے زیادہ ہوگی جو زیادہ وقت میں شے کو کم مقدار میں پیدا کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم یہاں پر دو مزدوروں کا موازنہ کریں گے کہ کس مزدور کی دوسرے مزدور سے پیداواری صلاحیت مختلف ہے۔ سب سے پہلا ہے کام کی رفتار۔ جو مزدور کم وقت میں شے کو زیادہ پیدا کرے گا اس کی رفتار زیادہ ہوگی، اس کی پیداواری صلاحیت اس مزدور کے مقابلے میں زیادہ ہوگی جو کہ زیادہ وقت میں کم شے کو پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کام کی رفتار۔ کام کی رفتار سے بھی محنت کی پیداواری صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے۔ جس مزدور کی کام کی رفتار زیادہ ہوگی اس کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد خام مال کا استعمال۔ جو مزدور خام مال کو لاپرواہی سے استعمال کر کے ضائع کر رہا ہو اور اشیاء کو کم مقدار میں تیار کرے اس کی قوت پیداواری کم ہوگی۔ جو مزدور خام مال کو لاپرواہی سے استعمال کرتا ہے، جو بھی اس نے کوئی بھی اشیاء کو پیدا کرنی ہے اس کے لیے جو اس کو خام مال دیا جاتا ہے کہ جس نے اس سے اشیاء کو پیدا کرنا ہے، اگر اس نے اس کو لاپرواہی سے استعمال کیا، اس کو ضائع کر دیا، شے کو پیدا نہیں کیا، اس کی پیداواری صلاحیت کم ہوگی۔ اور جو مزدور خام مال کو اچھے طریقے سے کفایت شعاری سے استعمال کر کے زیادہ اشیاء کی زیادہ مقدار پیدا کرے گا اس کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوگی۔ تو خام مال کے استعمال سے بھی ہم مزدور کی استعداد کار کا موازنہ کرتے ہیں کہ جو مزدور خام مال کا استعمال بہتر کرے گا، لاپرواہی سے استعمال نہیں کرے گا، اس کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوگی، اور جو مزدور لاپرواہی سے استعمال کرے گا اس کی پیداواری صلاحیت کم ہوگی۔ جو مزدور خام مال کو کفایت شعاری سے استعمال کر کے اشیاء کی زیادہ مقدار پیدا کرے گا اس کی استعداد زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد اشیاء کا معیار۔
غیر معیاری اور ناقص اشیاء کے بجائے اعلیٰ معیار کی اشیاء پیدا کرنے والے مزدور کی استطاعت بلند ہوگی۔ جو مزدور اعلیٰ کوالٹی کی اشیاء پیدا کرتا ہے اس کی استعداد زیادہ ہوتی ہے، اور جو مزدور ناقص اشیاء پیدا کرتا ہے، غیر معیاری اشیاء پیدا کرتا ہے، اس کی استعداد کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد لاگت پیدائش۔ جو مزدور شے کو کم لاگت پر تیار کرے، اس کی قوت پیداواری اس مزدور سے زیادہ ہوگی جو اسی قسم کی شے کو زیادہ لاگت پر تیار کرے گا۔ محنت کی اسٹوڈنٹس پہلے دیکھیں لاگت پیدائش۔ لاگت پیدائش سے مراد کسی شے کو پیدا کرنے کے جو اخراجات آتے ہیں۔ جو مزدور پیدا کرنے والی اشیاء کو پیدا کرنے پر زیادہ اخراجات لگائے گا اس کی استعداد کم ہوگی، اور جو مزدور اسی شے کو پیدا کرنے پہ کم اخراجات لگائے گا، کم خرچہ آئے گا، اس کی پیداوار زیادہ ہوگی۔ یہ ہم نے دیکھے دو مزدوروں کا ہم نے موازنہ کیا کہ کس کی پیداواری صلاحیت ایک دوسرے سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ پیداواری صلاحیت کن عوامل پر منحصر ہوتی ہے۔ پیداواری صلاحیت جن عوامل پر انحصار کرتی ہے، تو سب سے پہلے ہے مزدوروں کی جسمانی۔ اب پیداواری صلاحیت کن عوامل پر منحصر کرتی ہے، تو سب سے پہلا کہ مزدوروں کی جسمانی صحت۔ جس مزدور کی جسمانی صحت اچھی ہوگی، توانا ہوگا، اس کی پیداواری صلاحیت اس مزدور سے زیادہ ہوگی جو کہ بیمار، کمزور اور لاغر ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ مزدور کی جسمانی صحت بھی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ پہلے ہے مزدوروں کی جسمانی صحت۔ جس مزدور کی جسمانی صحت اچھی ہوگی اس کی قوت پیداواری زیادہ ہوگی، اس کی استطاعت زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد ذہنی صلاحیت۔ مزدوروں کی کارکردگی کا انحصار ان کی ذہنی صلاحیت اور دماغی قابلیت پر بھی ہوتا ہے۔ دور جدید میں اشیاء کی تیاری کے لیے نہایت حساس اور پیچیدہ مشینیں استعمال کی جاتی ہیں جن پر ذہین مزدور بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس کند ذہن اور کاہل مزدور ان سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکتے، اس طرح ان کی استعداد پست رہتی ہے۔ تو پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والا عوامل ذہنی صلاحیت بھی ہے۔ جس مزدور کی ذہنی صلاحیت بہتر ہوگی وہ پیچیدہ مشینوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے گا، اس کی استعداد زیادہ ہوگی، اور جو مزدور ذہنی طور پر کند ہوگا، مشینوں کی پیچیدگی کو صحیح نہیں سمجھ سکے گا، پیداوار اس کی زیادہ نہیں کر سکے گا، اس کی استعداد کم ہوگی۔ تو ہم نے دو پوائنٹس دیکھے جو پیداواری صلاحیت جن عوامل پر انحصار کرتی ہے: مزدوروں کی جسمانی صحت اور مزدوروں کی ذہنی صحت۔ اب
ہم نے نیکسٹ پوائنٹ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.